انفرادیت، بے مثلیت کو سمجھاتا چلوں گا۔ آدم بھی نبی تھے، نوح بھی نبی تھے، شعیب بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، نوح یونس بھی نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، اسحاق نبی تھے، الیسع نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، ہارون نبی تھے، زکریا نبی تھے، یحییٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے۔ تمام انبیاء و مرسلین ایک جانب، میرا مصطفیٰ ایک جانب، ایک تنے تنہا مصطفیٰ کا مقابلہ 1,80,000 انبیاء مل کر بھی نہ کر سکے، وہ میرا نبی۔ سچا عاشق اپنے معشوق کا ذکر ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا، اور جب عاشق کو اپنے معشوق سے کبھی نسبت دینے کا موقع آ جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ تو مجازی عشق کرنے والے، ہو سکتا ہے جائز بھی ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ عشق رب تبارک و تعالی اپنے محبوب سے عشق کرنے کا معیار ایمان پر رکھا ہے۔ جو مومن ہوگا وہی مصطفیٰ کا عاشق ہوگا، جو عاشق نہ ہوگا وہ مومن نہ ہوگا۔ ہم جیسے بھی ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن جس کے عشق کی علامت ایمان ہے، ایمان کی علامت عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی علامت ایمان، پتہ یہ چلا جس کو تم عشق مصطفیٰ کہتے ہو وہی ایمان ہے، جس کو ایمان کہتے ہو وہی عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک صفت کے دو نام ہیں، ایک صفت کے دو نام ہیں، چاہے تم عشق مصطفیٰ کہہ لو چاہے تم ایمان کہہ لو، لیکن عاشق کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ایمان کہنے سے زیادہ پسند کرتا ہے عشق مصطفیٰ۔ ہمیں کیا پتہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، ہمیں کیا پتہ ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ایمان کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، معراج کیا ہے، کمال کیا ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جو محبوب رب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ تو ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے عیسیٰ تک تمامی انبیاء و مرسلین علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم ایک جانب، آمینہ کا عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا ایک جانب، ابن عبد المطلب ایک جانب، مکی مدنی ایک جانب، ہاشمی مطلبی ایک جانب، جی فاطمہ کا بابا ایک جانب، حسنین کا نانا ایک جانب۔ کوئی بھی سارے انبیاء و مرسلین کی جماعت، بلا شبہ ہر ایک نبی کا احترام مسلمان پر فرض ہے۔ احترام نہ کرنے والا صرف گناہ کا مرتکب نہیں، کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کی کیسا مذہب ہے، سبحان اللہ، یہی ایک مذہب تو دھرتی پر سچا مذہب ہے، سبحان اللہ۔ بلا شبہ ہم کو جیسا نبی میسر آیا کسی اور امت کو نہیں ملا، باوجود اس کے
آدم کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، نوح کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، یونس کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، موسیٰ کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، عیسیٰ کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ تمامی انبیاء و مرسلین ایک جانب، میرا صرف ایک نبی ایک جانب، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کمپیرزن ہے ہی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسی ذات جس کی مثال انبیاء میں نہ ملے، جس کی مثال مرسلین میں نہ ملے، جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے 18,000 عالم میں نہ ملے، اب اس کی شان کون بیان کرے؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تقریر کا عنوان تو دے دیا گیا، لیکن سچ تو یہی ہے کہ آمد مصطفیٰ کا حق بھی ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا آنا، آپ کی تشریف آوری دو طرح کی ہے، ایک ظاہر ہے اس کا، ایک باطن ہے۔ ظاہر کو سمجھنا آسان ہوتا ہے نا بنسبت باطن کو سمجھنے کے، ہے یا نہیں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی میں کیا کروں، مجھے تیلگو نہیں آتی۔ I am sorry to say I don't know Telugu, but I believe you know Urdu, isn't it? ارے بھائی تیلگو اور اردو کے متعلق پوچھیں انگریزی میں، یہ کیا ہوا؟ اردو تو آتی ہے الحمدللہ، لیکن ایک بات بولوں، عاشق کے لیے زبان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، عشق خود اس کا ترجمان بن جاتا ہے۔ تو آمد مصطفیٰ ایک ظاہر ہے اس کا، ایک باطن ہے۔ چلو باطن نہ سمجھ، باطن سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، چلو ظاہر پر تو بول لیں گے، ظاہر پر تو بول لیں گے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری آمد پر غور کیا گیا تو کوئی بھی یہ بتا نہ سکا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ نہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے بعد تو ہر نبی کے ماں ہے اور ایک عیسیٰ ماں باپ ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے بھی ماں باپ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب ہر نبی کی پیدائش ہوئی، ہر نبی کی پیدائش ہوئی، اور ہمارے نبی کی بھی پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن پوری تاریخ اسلام کو چھان دیا گیا، ٹٹولا گیا، جس شان سے میرے نبی کی ظاہری آمد ہو رہی ہے اس شان سے کسی نبی کی آمد نہیں ہوئی، کسی نبی کی آمد نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام ہی کے دور میں کعبۃ اللہ بن چکا کہ نہیں ہے نا؟ ہزارہ انبیاء نے کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کی، طواف بھی کیا، اور جس وقت میرے نبی آئے کعبۃ اللہ موجود تو تھا، لیکن کیا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بن گیا تھا،
جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر باہر، کل ملا کے کتنے؟ 360 بت، ہر دن ایک بت کی پرستش، شرک کا اڈا بن گیا۔ ایسے میں میرے نبی آئے، ولادت ہوتی ہے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آدم علیہ السلام تک آقا کے تمام آباء و اجداد موحد تھے، موحد تھے، موحد تھے، مومن تھے۔ جی، اور سادات کرام کا بھی کیا مقام ہے، سید کا کیا مقام ہے؟ اس کی نسل میں اس سید زادے سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ! ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ سیادت اس کی اپنی کسی قابلیت پر نہیں ملی، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت سے ملی ہے۔ جو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ نسبت بھی بے مثال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ذات ہی بے مثال ذات ہے۔ سبحان اللہ! تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آقا کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، جن پہ ہماری مائیں قربان، آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد جب میرے شکم میں آیا، جب میں حاملہ ہوئی، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ نوادرات ہونے لگے۔ کیا ہو رہا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے مہینے میں بابا آدم آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ آمنہ مبارک ہو، نبیوں کا نبی آنے والا ہے۔ دوسرا مہینہ ہوا، نوح آ گئے، کہنے لگے کہ آمنہ مبارک ہو، سید المرسلین آنے والا ہے۔ تیسرا مہینہ ہو گیا، موسیٰ آ گئے، کہنے لگے کہ آمنہ مبارک ہو، جس کی آمد کی بشارت دے کر موسیٰ میں کلیم اللہ بنا ہوا آنے والا ہے۔ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نبی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب میں تشریف لاتے اور مبارکبادی پیش کرتے۔ اور جب آقا کی تشریف آوری ہو گئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خدا کی قسم، عورت جب بچہ جنتی ہے اس وقت جو کثافتیں، جو غلاظتیں ہوتی ہیں، خدا کی قسم مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ میرا بچہ محمد کیسے میرے پیٹ سے باہر ہوا تک مجھے خبر نہیں، صرف اور صرف میں نے یہی محسوس کیا کہ پورا گھر کا گھر معطر ہو گیا ہے، خوشبو سے، ایسی خوشبو میری زندگی میں نے کہیں نہیں سونگھی تھی، ایسا معطر ہو گیا کمرہ، اور ساتھ ہی ایک نور نکلا۔ وہ نور اتنا پر نور تھا کہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کے کنگورے دیکھنے لگی۔ قیصر و کسریٰ کے، روم کے اور ایران کے بادشاہوں کے محلات کے کنگورے تک مجھے نظر آنے لگے۔ اب بتاؤ، ظاہری ولادت کو کیا سمجھو گے؟ جب ظاہری ولادت ہی میں ڈبہ گول ہو گیا، اب باطنی ولادت کا کیا کہنا؟ جی، اور ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، جبریل آنے والا ہے۔
اور ان کو لے جایا جائے گا۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی تولد ہوا میرا بچہ، تھوڑی ہی دیر میں بچہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بڑی پریشان ہوئی کہ کہاں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری پہلو میں آ گیا، دیکھتی کیا ہوں کہ نہایا ہوا ہے، جنت کا لباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، یہ ظاہری ولادت۔ بور ہو گئے آپ لوگ؟ آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور بور ہو جائے؟ ناممکن ہے، کیونکہ زندگی کی بہار ہی آقا سے ہے۔ ہر خوشی میرے آقا کے صدقے میں ملتی ہے، خیرات مصطفیٰ کا نام ہی خوشی ہے۔ تو آقا کریم، تھوڑا والیوم کم سے بولنا، تھوڑا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری ولادت کا یہ عالم کہ پہلو میں بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آقا آرام فرما رہے جی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جس شان سے اس دنیا میں تشریف لائے، اس شان سے کوئی نہ آیا اور نہ آ سکتا ہے، یہاں تک کہ تمامی انبیاء و مرسلین بھی۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لمحہ مبارکہ ہل رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کان لگا کر سنتے ہیں۔ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کان لگا کے سنتی ہیں، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ اے میرے پروردگار، میری امت کو میرے حوالے کرنا، میرے حوالے کرنا، میرے حوالے کرنا۔ ایسا کیا ہوا؟ ایسی کیا خوبی ہے اس امت میں؟ ایسی کیا خوبی ہے؟ سب سے بڑی گنہگار امت ہے تو یہی امت ہے، بدکار امت۔ خدا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر نبی کی امت میں ایک ایک گناہ تھا، لیکن میری امت میں تمام انبیاء کی امتوں کے گناہوں سے زیادہ گناہ ہے۔ اتنی گنہگار امت، اور دنیا میں آتا ہی ہے آقا، کوئی اور چیز نہیں، رب سے مانگتا ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو مانگتا ہے۔ ہماری مغفرت نہیں مانگتا، ہم کو مانگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ یاد رکھو، یہ جذبات میں بہنے والی باتیں نہیں ہیں، ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بھی امت تھی، نوح علیہ السلام کی بھی امت تھی یا نہیں تھی؟ ادریس علیہ السلام کی بھی امت تھی، یونس علیہ السلام کی امت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ہارون علیہ السلام کی امت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی، ہر نبی کی امت رہی ہے۔ لیکن کوئی نبی جب دنیا میں آیا تو امت کو نہیں مانگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہر نبی کی امت تو تھی، لیکن امت نبی سے نہیں تھی۔ ابھی نہیں سمجھے آپ؟ ابھی نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کی امت ہے نا، جو نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھے وہ نوح علیہ السلام کی امت، جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے آپ پر جو ایمان لائے وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے یا نہیں؟
جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جو داؤد علیہ السلام کا کلمہ پڑھے وہ داؤد علیہ السلام کی امت، جو سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھے وہ سلیمان علیہ السلام کی امت ہے نا۔ لیکن امت جدا، نبی جدا۔ امت کا نبی سے صرف اور صرف ان پر ایمان لانے کی وجہ سے تعلق ہوا، لیکن ہمارے نبی کی شان دیکھیں، ہمارے نبی کی شان دیکھیں۔ صدیق امت نبی کی، فاروق امت نبی کی، عثمان امت نبی کی، علی امت نبی کی، طلحہ امت نبی کی، نبی کی امت میں ہے نا۔ صدیق اکبر آقا کی امت سے، فاروق اعظم آقا کی امت سے، عثمان غنی آقا کی امت سے، مولا علی آقا کی امت سے، حسن مجتبی آقا کی امت سے، شہید کربلا آقا کی امت سے، تمام کے تمام صحابہ میرے آقا کی امت سے، تابعین آقا کی امت سے، تبع تابعین آقا کی امت سے، ائمہ آقا کی امت سے، مجتہدین آقا کی امت سے، مجددین آقا کی امت سے، علماء آقا کی امت سے، اولیاء آقا کی امت سے، صوفیاء آقا کی امت سے، عوام مسلم آقا کی امت سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت تھی، ہمارے نبی کی بھی امت ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت اور ہمارے نبی کی امت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے، جو موسیٰ کا کلمہ پڑھے کافر تھا، کلمہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کا امتی بن گیا۔ ذرا غور سے سن، لیکن یہ بات یہاں نہیں، یہاں کیا بات ہے؟ یہاں کیا بات ہے؟ یہاں کیا بات ہے؟ یہ امت ایسی امت ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، غور سے سننا، ہم ایسی امت ہیں کہ نبی نہ ہو تو ہم نہ ہوں، نبی نہ ہو تو ہم نہ ہوں، نبی نہ ہو تو ہم نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، امت تھی، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی یا نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جو ہی وصال ہوا کیا امت بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، امت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو اہل اسلام تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی امت تھی۔ لیکن یہ نبی کیسا نبی، یہ نبی کیسا نبی، یہ نبی نہ ہو تو امت نہ رہے، یہ نبی نہ ہو تو امت نہ رہے، اسی لیے سب سے آخر میں لایا، سب سے آخر میں لایا، لا کر کیا کہہ دیا؟ پیارے تم کو جانا ہے، واپس آنا نہیں ہے، رہ جانا ہے۔ کیوں کہ تم جب تک نہ تھے تمہاری کوئی امت نہ تھی، اب تم کو جانا ہے، تمہاری امت بنے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کسی اور کو آنا نہیں ہے، آقا کے آنے کے بعد کسی اور کی کیا ضرورت؟ سردار کے آنے کے بعد ماتحت کو آنے کی کیا ضرورت؟ امام کے آنے کے بعد مقتدی کو آنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے آپ جائیں گے آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت میں رہنے کے لیے، لیکن واپس آنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ آ جائیں گے تو اس امت کو کوئی اور نبی بھی نہیں، امت ہی نہیں رہے گی، امت ہی نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی امت بالفاظ دیگر خدا و رسول کی پسندیدہ امت، رب کا انتخاب ہے، مصطفیٰ کا انتخاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا،
40 برس کے بعد اعلان ہونا ہے. دنیا میں آتے ہی پہلے کیا مانگ ہوئی؟ اے مولا جس امت کی خاطر مجھے بھیجا نا وہ امت کو مجھے دے دینا، کیونکہ وہ میری امت ہے. آقا آدم نے کیوں نہیں مانگا؟ نوح نے کیوں نہیں مانگا؟ ادریس نے کیوں نہیں مانگا؟ یوشع نے کیوں نہیں مانگا؟ شعیب نے کیوں نہیں مانگا؟ ہارون نے کیوں نہیں مانگا؟ موسیٰ نے کیوں نہیں مانگا؟ ابراہیم نے کیوں نہیں مانگا؟ اسماعیل نے کیوں نہیں مانگا؟ یعقوب نے کیوں نہیں مانگا؟ اسحاق نے کیوں نہیں مانگا؟ داؤد نے کیوں نہیں مانگا؟ سلیمان نے کیوں نہیں مانگا؟ زکریا نے کیوں نہیں مانگا؟ یحییٰ نے کیوں نہیں مانگا؟ عیسیٰ نے کیوں نہیں مانگا؟ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو زبان حال سے آقا نے کہا اے میرے امت کی سن لے، وہ امت کے نبی تو تھے لیکن ان سے امت نہیں تھی. یہ تو میرا امت ہی ایسا ہے کہ میں ہوں تو تو ہے، میں نہیں تو تو نہیں. سبحان اللہ. یہ کیسے؟ آقا نے خود کہہ دیا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں، اور ہر شے میرے نور سے ہے. تو شے میں داخل ہے کہ نہیں؟ اگر داخل ہے تو مجھ سے ہے. جو تعلق، جو نسبت، جو رب، جو رشتہ میرے اور تیرے درمیان میں ہے وہ رشتہ تیرے اور آدم کے درمیان نہیں ہے، حالانکہ وہ تیرے باپ ہیں، لیکن جو رشتہ محمد کا تیرے ساتھ ہے وہ آدم کا بھی رشتہ نہیں ہے. اسی لیے دیگر انبیاء کی قوم نے جو ایمان نہیں لائے طرح طرح کی اذیتیں دی. ایک وقت مقررہ کے بعد انہوں نے بد دعا کر دی، اے اللہ اس قوم پہ عذاب نازل کر دے. اللہ نے کہا کہ ہاں آدم، ہاں نوح، تمہاری تبلیغ کا دور پورا ہو چکا، اب یہ بے شک یہ ایمان نہیں لانے والے، تم نکل جاؤ، کشتی بناؤ، تمہارے ماننے والوں کو سوار کر لو. ساری دنیا کو غرق کر دیا. اسی طرح کئی ایسے واقعات ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جب بے حد ان کی قوم نے انہیں تنگ کیا، ستایا، تکلیفیں دی، ایذا رسانی کی، تو بالآخر وہ بد دعا کر دیتے ہیں قوم کے. لیکن میرا نبی جب میرا نبی کہتے ہیں تو سینہ تان لینا. میرا نبی کیسا نبی؟ سب سے اچھا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بہتر نبی، سب سے پیارا نبی، رب کا دلارا نبی، میرا نبی. تو آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ قوم، ہر امت اپنے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن میری قوم، میری امت مجھے جس قدر تکلیف نے مبتلا کی، تکلیفیں دی، کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. اللہ اکبر. لیکن کیوں بد دعا کیوں نہیں؟ بد دعا کیوں نہیں؟ بات ہے نا، وہ بھی تو نبی ہیں، وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ بھی تو ہدایت کی خاطر ہی بھیجے گئے تھے. انہوں نے بد دعا کر دی، لیکن محمد الرسول اللہ بد دعا کرتے نہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دی. بد دعا کیوں نہیں؟ طائف میں پتھراؤ ہوا، اس قدر ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کا پورا جسد پاک لہو لہان ہو گیا، نالین مقدس خون سے اٹ گئے، آقا پر غشی تاری ہونے لگی. ایسے میں جبریل آتے ہیں، ساتھ میں ایک فرشتہ ہے. جبریل کہتے ہیں کہ آقا رب کریم نے مجھے بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. یہ طائف جو ہے وادی ویلی میں ہے، اگر آپ بولیں تو آپ بتائیں، اجازت ہو تو یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو یہ قوم بسی ہوئی ہے، جو آپ پر پتھراؤ کر رہی ہے، دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. آقا کہتے ہیں جبرائیل ہٹ جاؤ.
یہ تمہارا معاملہ نہیں، میرا اور اس امت کا معاملہ ہے۔ کہتے کہ نہیں جبرائیل، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر جانتے ہوتے تو صدیق ہو جاتے، فاروق ہو جاتے، عثمان و علی ہو جاتے، طلحہ و زبیر ہو جاتے، مقداد و بلال ہو جاتے۔ آج نہیں تو کل صحیح جان جائیں گے۔ یہاں تک کیا فرمایا، یہ نہیں تو نہ صحیح ان کی اولاد تو مجھے جان پہچان لے گی۔ آقا کریم جب بھی آقا پر کوئی تکلیفیں آتی مشرکین و کفار کی طرف سے یہی کہتے، بد دعا نہیں، کیا فرماتے، اللہم اہدنی قوما فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی ہدایت کرو، مجھے نہیں جانتے نا۔ جی اتنا کرم، اتنا رحم، دشمنی پر تلا ہوا ہے، آقا معافی پر تلے ہوئے ہیں۔ کیسا آقا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو ربط و نسبت ہم کو ہمارے نبی سے ہے، کسی امت کو ان کے نبی سے نہیں تھی۔ آقا کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا۔ میں گزشتہ جمعہ نلور کی جامع مسجد میں دوران خطاب، جمعہ کا خطاب تھا، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ دو لوگ بول رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے لوگ بولتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ جیلانی کا ہاتھ کہاں ہے؟ تمہارا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا جی؟ اٹھاؤ نا آپ بھی۔ ہاتھ اٹھانے کا بھی دم نہیں ہے تو کیا اٹھائیں گے آپ؟ چھوڑ دو جی۔ نوچا ہاتھ اٹھائیں، دو اٹھائیں، ایک اٹھائیں، ایک ہی اٹھائیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ کیا حدیث ہے؟ کون عبد الرزاق؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد۔ آپ حدیث لا رہے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک موقع پر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ عرش کو یا کرسی کو، لوح کو، قلم کو، جنت کو، دوزخ کو، دنیا کو؟ یعنی سوال تھا کہ کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مجیب صاحب تقریر میری یہاں چل رہی ہے، آپ کے موبائل میں کیا ہے؟ ریکارڈ کو موبائل کو گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں رکھ لو۔ یہ موبائل بھی ہے نا، جتنا فائدہ مند ہے اس سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ کھلونا ہے، بڑوں کا کھلونا، چھوٹوں کا کھلونا تو ایسا کھیلا ٹائز بولتے، یہ بڑوں کا کھلونا ہے، جو اس میں لگ گیا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آدمی کو نکما بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے موبائل۔ ڈمی بنا دیتا ہے، بیکار بنا دیتا ہے، یوز لیس بنا دیتا ہے، کچرا بنا دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اتنا گندا بھی بنا دیتا ہے۔ صحیح استعمال کرو ہر چیز کا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آقا فرمائے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے صحابی کا، جواب دے رہے ہیں رسول اللہ، درمیان میں جبریل نہیں ہے نا؟
जिब्रील लाकर वही दिए, ऐसे हदीस में नहीं है। कायनात 18,000 आलम में सबसे पहले किस चीज की तख्लीक की गई? अगर मुस्तफ़ा न जानते तो क्या बताते? मुस्तफ़ा सिर्फ इल्म ही नहीं रखते, जानते भी हैं, पता है। He knows very well about the first creation of Creator. सुभान अल्लाह। This is our belief, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आका ने ये नहीं कहा कि जाबिर कैसा सवाल कर दिया, ठहरो जिब्रील आने दो, पूछ के बताता हूं। ना ना ना, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त का सवाल है जब जिब्रील भी नहीं था। जो था वही तो बता सकता है, जो था तो वही तो बता सकता है। और याद रखें, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्द जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे आका से कर रहे हैं। ना आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में किसी ने किया, ना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में किसी ने किया, ना इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत में किसी ने किया, ना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में किसी ने किया, ना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में किसी ने किया। क्यों? ऐसा क्यों? ये सवाल रसूलुल्लाह से सवाल किया जाता है, और एक काफिर और मुशरिक का नहीं, मोमिन का, सहाबी का तो मिन इंदिल्लाह सवाल होता है। दीगर अनबिया के सहाबा भी तो थे ना, वहाँ अल्लाह ने उन सहाबा में किसी को ये हिदायत ही न दी कि ये सवाल करे। क्यों? ये वो सवाल है जो आदम भी नहीं जानते, नूह भी नहीं जानते, इदरीस भी नहीं जानते। हल्लू नहीं बोलता हूं, समझाने के लिए। आदम नहीं जानते, नूह नहीं जानते, इदरीस नहीं जानते। हाँ, नबी हैं, नबी हैं, नबी का काम ही गैब की खबर देना है। खबर देने के हद तक तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आदम को भी बताते हैं, नूह को भी बताते हैं, इदरीस को भी बताते हैं, शमऊन को भी बताते हैं, मूसा को भी बताते हैं, ईसा को भी बताते हैं। मेरे नबी के बताने से जानते हैं, अज खुद कोई नहीं जानता। अज खुद अगर जानता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नबी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी को उसका खुदा बताता है, और कोई बता नहीं सकता। और ये उस वक्त की बात है जब आदम थे ही नहीं, नूह थे ही नहीं, इदरीस थे ही नहीं, मूसा थे ही नहीं, ईसा थे ही नहीं। कौन थे? बनाने वाला था और बनने वाला था। बनाने वाले का नाम अल्लाह, बनने वाले का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आका ने कहा, या जाबिर, है जाबिर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, देयर इज नो डाउट। लेकिन मुझसे बेहतर कौन जाने? जो कोई भी जाने मेरे बताने से जाने, मेरे बताने से जाने। लेकिन जो वाक़या रूनुमा हुआ किसी के बताने से नहीं, रब तबारक व तआला के बनाने से जाने। दीगर अनबिया और मेरे आका में फर्क देखें। हर नबी को मेरे नबी के बताने से इल्म है, और मेरे नबी को रब के बनाने से इल्म है। पैदा होता है मुस्तफ़ा, देखता है कि कोई नहीं, मौला सिर्फ तू है और मैं हूँ। और मौला भी ये कहता है कि प्यारे और किसी की क्या जरूरत, मैं तेरा चाहने वाला, तू मेरा चाहने वाला। क्योंकि तख्लीक़ कायनात का राज ही यही रहा। तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द सीक्रेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ईच एंड एवरीथिंग क्या है, क्या राज है? कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। कौन कह रहा है? रब्बे करीम कह रहा है। 18,000 आलम का पैदा करने वाला कह रहा है, 18,000 आलम में कोई नहीं था, मैं था। मखलूक का दूर दूर तक कोई तस्वुर ही नहीं था, क्योंकि ना दूर था ना करीब था।
صرف رب تھا، رب تھا، رب تھا. جی کیا کہہ رہا اللہ؟ کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا ہوا بھائی؟ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں. مثال کے طور پر میں نے کہا بھائی گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بہت بور ہو گیا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ تھوڑا باہر نکلوں. یہی تو کہیں گے نا. میں نے اس بات سے محبت کی کہ میں باہر نکلوں؟ نہیں ہے نا. تو یہاں اپنا عرفان عطا کرنے کے لیے اپنے غیر کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کنت کنزم مخفیہ فاردت ان عرفا. نہیں کیا، نہیں فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. نہیں، فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا، میں نے اس بات سے پیار کیا کہ میرا بھی کوئی جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو. جب محبت کی بات آتی ہے، جب محبت کی بات آئی، کب آئی؟ سب سے پہلے آئی، سب سے پہلے آئی. اسی لیے سب سے زیادہ جس سے محبت اسی کو پیدا کیا، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی نمازی پہچانے یا روزدار پہچانے. میری ایک چاہت تھی، آئی لائک اٹ، کہتے ہیں نا، میں نے چاہا. وش کہو، لائک کہو، تو میں نے چاہا. اس بات سے میں نے محبت کی کہ کوئی میرا پہچاننے والا ہو، جاننے والا ہو. اور جو جتنا حسین ہے اس کا جاننے والا اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. اب بتاؤ میرے کریم مولا سے حسین کون ہے؟ اور وہ جب چاہتا ہے تو کیسے کو پیدا کرے گا؟ ایسے کو پیدا کرے گا، ایسے کو بنائے گا، ایسے کو اپنا عرفان عطا کرے گا جو سب سے زیادہ اس کی تمام مخلوقات میں اس سے پیار کرنے والا ہو. کہ باری تعالیٰ تیری چاہت کہ تو پہچانا جائے، جو پہچاننے والا ہوگا اس کی چاہت یہی ہوگی کہ تجھ سے زیادہ پیار کرے. کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان عرفا فخلقت الخلائق. نہیں بولا، میں نے کریشنز کو پیدا کیا نہیں، کریشنز کو کریٹ کیا نہیں. بولا کیا بولا؟ فخلقت الخلق، I have created the creation. یہ کریشن بھی نہیں، دی کریشن. اس میں عام کو اس میں خاص کرنے کے لیے ہے نا. ایک ہوتا پن، ایک ہوتا دی پن. اسپیسیفکلی یہی قلم. تو میں نے جب یہ چاہا کہ میں جانا پہچانا جاؤں تو میں ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا، ایک مخلوق، اور وہ بھی سب سے خاص مخلوق. اس کا نام میں نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باری تعالیٰ محمد کیوں رکھا؟ محمد کیوں رکھا؟ عابد رکھتا، حامد رکھتا، تیری تعریف بیان کرنے والا رکھتا. نام تو نے رکھا ہے، تو نے پیدا کیا اس ارادے سے، اس چاہت سے، اس پیار سے، اس محبت سے کہ تیرا عرفان کوئی حاصل کرے. اور جس کو پیدا کیا اس کا نام تو نے خود محمد رکھ دیا. محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا. پیدا کر کے جس کو پیدا کیا اسی کی تعریف میں لگ گیا.
جب تک تعریف کو مکمل نہ کیا کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. ہاں اسی لیے تو محمد رکھا نا, اسی لیے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمانے لگے کہ یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک, بے شک اللہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا, قبل الاشیاء, تمام چیزوں سے پہلے. حدیث ختم نہیں ہوئی, آگے فرمایا من نوری ہی, اپنے نور سے. حدیث کے الفاظ اور میں خود یہ حدیث بیان کیا ہوں, میں خود اس کا رد کرتا ہوں. بعض احباب اپنی کم علمی, اب عوام کی کم علمی کا کیا رونا, خواص جو علماء ہیں وہ یہاں تک کہ گتیاں کہاں سلجھاتے ہیں, ان کو تو کاک فائٹنگ کرانے میں مزہ ہے. یا رسول اللہ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے, درگاہ کو جانا جائز ہے یا ناجائز ہے, میلاد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے, اسی میں الجھا کے رکھ دیے. ہم کیا کہتے, میلاد منانا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے, یا رسول اللہ بولنا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے, یا رسول اللہ بولنا جائز بھی ہے یعنی حلال بھی ہے حرام بھی ہے, میلاد کرنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے. ایسا کیا, ہاں عرس کرنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے, حلالی کے لیے حلال ہے, حرامی کے لیے حرام ہے. سمپل بات بھائی, کوئی راکٹ سائنس نہیں. ہاں اللہ جو ہے قرآن میں جا بجا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے. جو بات اللہ کے لیے جائز ہو عبداللہ کے لیے حرام کیسے؟ اللہ یا رسول اللہ بولے تو شرک نہیں, میں بولا تو شرک. اچھا نعوذ باللہ. تو اس سے یہ بولنا چاہ رہا ہے اللہ گنیشا کو پوچھتا, میں نہیں پوچھنا. کیا بات ہے بھائی, نہیں سمجھے آپ؟ جو کام میرے لیے جائز وہ خدا کے لیے جائز, جو خدا کے لیے ناجائز میرے لیے بھی ناجائز. شرک ہر حال میں ناجائز, ہر حال میں شرک. خدا کرے بھی تو شرک, نعوذ باللہ. خدا کیوں شرک کرنے لگے؟ تو بولتا یا رسول اللہ بولتا شرک ہوتا, یا اللہ بولنا بھائی, یا رسول اللہ بولنا نہیں شرک ہوتا. بولتا تو شرک کرتا, ہم شرک نہیں کرتا, ہم جو ہمارا رب کرتا وہی کرتا. جی یا ایھا النبی بول کے قرآن میں بول دیا, حدیث ہو تو کچھ نہ کچھ کرکری کرے گا. یہ میرا کلام, میں یا ایھا النبی بولوں گا, اس کی حفاظت قیامت تک میں کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میرا نبی بظاہر نبی ہوگا, امت کا یہی عقیدہ ہو کہ یا نبی سلام علیکہ کہنا قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. سمجھے؟ تو حدیث میں نے ہی سنائی اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا, اور وہ پیدا جس شے سے کیا اس شے کا نام ہی نور ہے, لیکن وہ اللہ کا نور نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. میں میرے ایک دوست سے سنا کہ بعض احباب جو ہے مجھ پر اعتراض کرنے لگے, کیسا اللہ کا نور نہیں بولتے؟ جو ہے سو ہے بولوں گا, تمہارے اعتراض سے ڈر کے نہیں بولوں گا کیا؟ آج بھی بولا, پرسوں بھی بولا, کل بھی بولا, مرتے دم تک بولوں گا انشاءاللہ, جب تک وہ بلوائیں گے بولوں گا. مجھے میرا عقیدہ عزیز ہے, تمہاری دھمکی بھی مجھے کا بھی ڈر نہیں, اور تمہارے اپنانے یا ریجیکٹ کرنے کا بھی مجھے کوئی خوف نہیں. الحمدللہ
ہماری سنیت سینکڑوں برس سے ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جب ہم نہیں تھے ہمارے باپ سنی تھے, جب باپ نہیں تھے دادا سنی تھے, دادا سنی دادا نہیں تھے پردادا سنی تھے. آگے چلے جاؤ کون ملیں گے؟ غوث اعظم ملیں گے نا. سبحان اللہ. سنیت, ہماری سنیت کسی مفتی کے فتوے کی محتاج نہیں. ہماری سنیت, غور سے سنیں, کسی تنظیم و تحریک کی محتاج نہیں, کسی علامہ و فہامہ کی محتاج نہیں. ہماری سنیت ہم کو گھر سے ملی ہے, گھر سے. سبحان اللہ. پیور سنیت ملی, وہ سنیت جس پہ میرے آقا سامنے ہوں گے, پیچھے سب ہوں گے, سب سے آخر میں یہ گنہگار ملے گا. سبحان اللہ. جو میرے آقا کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ. بیچ میں انہوں سے کرائے کو نہیں لیا, میں تھوڑا عقیدہ دے دو لے کے یوز کر کے دیتا ہوں, نہیں. الحمدللہ ہم عقیدہ بانٹنے والے, لینے والے نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہم جس گھر کے روٹیاں کھا رہے نا وہ 1500 سال سے بانٹ آ رہا ہے. بظاہر حقیقت میں تو ہر قوم کو, ہر امت کو, ہر امت کے ہر نبی کو میرا آقا ہی تو بانٹ رہا ہے. چاہے وہ عقیدہ ہو کہ ایمان ہو کہ نبوت ہو کہ رسالت ہو. جی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے. میں کہتا ہوں کہاں تک درست, مکمل درست, سمجھے تو مکمل درست, نہ سمجھے تو آدھا درست, آدھا نہیں درست. وہ کیسے؟ سن تو لیجئے نا. اللہ نور ہے کہ نہیں؟ دو لوگ بول رہے ہیں, سو رہے ہیں شاید, بور ہو گئے, جو ہی بولیں گے میں ختم کر دوں گا. کوئی بول رہے ہیں بور ہو گئے. یہ باتیں ضروری ہیں کہ نہیں؟ بے شک ضروری ہے سر. آپ بولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے کہ نہیں ہے؟ نور ہے. دو لوگ بول رہے ہیں, ارے سب بولو نا. نور ہے سرکار. تو اللہ نور ہے. کیسا نور ہے؟ کیسا نور ہے؟ اللہ نور ہے. کیسا نور ہے؟ اور آگے چلو. اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ کیسے دیکھتا ہے؟ آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے. آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے نا. اللہ کو دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کی ضرورت, نہ روح کی ضرورت, نہ جان کی ضرورت, نہ دل کی ضرورت, نہ دماغ کی ضرورت, نہ ارادے کی ضرورت. وہ جو ارادہ ہمیں ملا ہے, ویسا تو حقیقت میں مرید تو اللہ ہی ہے. آنکھوں کے بغیر دیکھنے پر قادر ہے, دیکھتا ہے, آنکھوں کے بغیر ہی دیکھتا ہے. وہی میرا رب ہے. اور وہ دیکھنا اللہ کی صفت ہے نا, صفت ہے نا اللہ کی. بے شک. تو وہ اللہ کی صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے یا اللہ کو کسی نے دی ہے وہ صفت؟ بولو, ذاتی صفت ہے نا. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بنیادی عقیدہ. اور یہ عقیدہ درست نہیں تو سنی بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں. اللہ کی کوئی ایک صفت, اللہ کی انگنت صفات ہیں, اس میں کوئی ایک بھی صفت اضافی نہیں, کہیں سے لی ہوئی نہیں, اس کی ذاتی ہے. اللہ خالق ہے کہ نہیں؟ کریٹر ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو کریٹ کرتا ہے, کریٹ کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ کسی اور سے لیا ہے؟ وہ نہ, خود سے خالق ہے, خود سے رازق ہے, خود سے رحمان ہے, خود سے رحیم ہے, خود سے سمیع ہے, خود سے بصیر ہے, خود سے کلیم ہے, خود سے حی ہے, اسی طرح خود سے نور ہے. اور یہاں تک نہیں, اللہ کی رحمانیت کوئی بھی مخلوق اس میں کا رتی بھر بھی لے نہیں سکتی. اللہ بھی رحمان, اللہ کیا
روزدار کیا روزدار ربانی کو بھی اللہ رحمان بنا دیا، اللہ بنا دیا. بولیں گے جس آن بولیں گے اسی آن کافر. اللہ ایسا رحمان ہے کہ اپنے غیر کو رحمان بنایا ہی نہیں، بنائے گا بھی نہیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کو بھی رحمان نہیں بنایا. یہ اس کی ذاتی صفت، یہ اس کی ذاتی صفت. پھر آپ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، میرا محبوب، میرا پیارا سونا مصطفیٰ کیا ہے؟ مومنوں سے رؤوف و رحیم ہے، رافت رکھنے والا، رحمت رکھنے والا. تو اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم. ارے پاگل، اللہ رؤوف، اللہ رحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہے تو دونوں برابر کیسے؟ یہاں تک کہتے ہوئے انسان، صرف انسان ہی نہیں کافر و مشرک کے لیے بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ہر ایک انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر. اس کا سمیع ہونا اور ہے، بندوں کا سمیع ہونا اور ہے. اس کا بصیر ہونا اور ہے، بندوں کا بصیر ہونا اور ہے. اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، خود سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے کسی چیز کا وہ حاجت مند نہیں. اور کب سے دیکھتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے. بندہ کبھی دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھتا ہے. ٹھیک؟ اور اس کا دیکھنا عطائی ہے، اللہ نے اس کو دیکھنے والا بنایا. اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، خود سے دیکھتا ہے. سمجھے؟ اس کی دیکھنے کی صفت قدیم ہے، لامحدود ہے، غیر حادث ہے، لا فانی ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ بھی نور، محمد بھی نور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نور خود سے، محمد نور خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا نور اس کی ذاتی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کی ذاتی صفت سے نہیں، اللہ کی ذاتی صفت سے نہیں. خدا کی عزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، سراپا نور ہے. کیسے نور؟ ایسے نور 18,000 عالم میں ایسا نور کسی اور کو نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ 18,000 عالم اسی نور کے محتاج ہیں. ایسا نور ہے جو بھی موجود مخلوق ہونا میرے نبی کے نور کا محتاج ہوتا ہے. لیکن خدا کا نور اور ہے، مصطفیٰ کا نور اور ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ہر شے میرے نور سے ہے. اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہاں اپنے نور سے یہ مراد نہیں کہ جو اللہ کا ذاتی نور ہے اس سے رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا. جو ذاتی نور ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھائی آپ تو عوام ہو نا، علماء جو وہ ادر کاسٹ، دوسرے سیکشن کے ہیں نا، وہی جماعت، وہ جماعت سنی نہیں، وہ لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں اللہ کے نور سے رسول اللہ کا نور کیا؟ کیسا جی؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ خدا کا نور کیا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیا ہے. سوال کرنے بیٹھ گئے کیسا اللہ کا نور نہیں بولتے؟ اللہ کا نور نہیں بولا تو تو مسلمان، اللہ کا نور بولا تو تو کافر. عقیدت ہوش و حواس کا نام ہے، بے وقوفی کا نام نہیں. مکمل عقل کامل کا نام ہے ایمان. سمجھے آپ؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ یہ باتیں ضروری ہیں کہ نہیں بھائی؟ بے شک ضروری ہے سرکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ میں گھما گھما کے اس لیے بولتا ہوں کہ آج تک آپ نے یہ بحثیں سنی ہی نہیں، نہیں بے شک صحیح بات. اسی لیے الجھ جا رہے ہیں آپ. ہاں آپ دوسروں کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کھول کھول کر سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیں گے. صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا. جو حدیث ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا نور، میرے مصطفیٰ کا نور جو رب نے ان کو عطا کیا نا، ایسا نور کسی اور کو عطا نہیں کیا. ایک ہی نور تھا، اور سے سنیں، ایک ہی نور تھا جس کو نور مصطفیٰ کہہ لو، محمد کہہ لو، الخلق کہہ لو، مصطفیٰ کہہ لو، مجتبیٰ کہہ لو، مزمل کہہ لو، مدثر کہہ لو، طٰہٰ کہہ لو، یاسین کہہ لو، محمد ابن عبداللہ کہہ لو، ایک ہی نور کا نام ہے. اور وہ نور خدا کی مخلوق ہے، خدا کی عزت کی قسم. الحمدللہ یہی عقیدہ ہے ہمارا، اور دعا ہے کہ اللہ اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. بولو آمین. آمین 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 آمین. ان سے ڈر کے نہیں جینا، مصطفیٰ کے در پہ جینا. ہاں ڈر کے نہیں جینا، در پہ جینا. ہاں جو میرے آقا کہہ دے وہی دین، وہی ایمان، وہی حقیقت. تو وہ نور جو میرے آقا کو عطا کیا گیا، جس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا. اللہ کی ساری مخلوقات میں کوئی ایک بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس نور کو حاصل کر سکے. اس نور کو حاصل کرنے والا ایک ہی ایک تعین تھا جسے محمد عربی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑا لے لیا. کتنا لیا؟ پورا لے لیا. ذرا بھی باقی رہا ہی نہیں، ذرا بھی باقی خدا کی عزت کی قسم رہا ہی نہیں. اسی لیے وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِ، ہر شے خدا کے نور سے نہیں رہے، میرے نور سے. جب تک خدا کا نور رہا کوئی حاصل نہیں کر سکا سوائے محمد کے. جب محمد کا نور بن گیا، آدم نے بھی لے لیا، نوح نے بھی لے لیا، ادریس نے بھی لے لیا، شمعون نے بھی لے لیا، عیسیٰ بھی لے لیا، موسیٰ نے بھی لے لیا، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آگے بڑھ کے صدیق نے بھی لے لیا، فاروق نے بھی لے لیا، عثمان نے بھی لے لیا، علی نے بھی لے لیا، طلحہ و زبیر نے بھی لے لیا. کہیں فاطمہ نے لیا تو کہیں حسن نے لیا، کہیں حسین نے لیا، کہیں غوث اعظم نے لیا، کہیں خواجہ اعظم نے لیا، کہیں داتا گنج بخش علی حجویری نے لیا، کہیں محبوب الہی نے لیا، کہیں بندہ نواز نے لیا، کہیں شاہ کمال نے لیا، کہیں نوری پیا نے لیا، ہمارے لیے عامر پیا نے لیا، اور ہم سب کو وہ لے کر منور کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لیکن جب تک وہ نور کسی کو عطا نہ ہوا، اس نور کو خدا کا نور کہا جانے لگا. در حقیقت وہ خدا کا نور نہ تھا، نہ تھا، نہ تھا. جی اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
اس حدیث پاک کی وضاحت قرآن اللہ کا کلام کرتا ہے، اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ کبھی قرآن کو حدیث سمجھائے، کبھی حدیث کو قرآن سمجھائے۔ یہ کیوں یہ جگل بندی؟ محبوب کی بات محب سمجھائے، محب کی بات محبوب سمجھائے، آپ کا کیا دخل ہے اس میں؟ اب آگے چلیں، میں نے کیا کہا؟ وہ نور جو میرے مصطفیٰ کو ملا وہ نور باری تعالیٰ نہیں، اور وہ نور پورے کا پورا نور جب ایک ذات میں سما گیا تو اس کو محمد کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نور کے یہ تعینات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ لوح و قلم ہے، یہ عرش و کرسی ہے، یہ جنت ہے، جنت کی بہاریں ہیں، جنت کے تمام مخلوقات ہیں، جہنم بھی تو اسی نور سے بنی ہے۔ کوئی مخلوق، پتہ نہیں کہ میری باتیں آپ یاد رکھیں گے کہ نہیں، عقائد اسلامیہ پیش کر رہا ہوں، اور ایسے عقائد کہ جس میں ذرا برابری فرق ہو تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر و مرتد ہو جائیں۔ کوئی بھی مخلوق، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور کے بغیر دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ مخلوق شہادت کی ہو یا غیب کی ہو۔ رسول اللہ کو غیب کا علم تھا کیا؟ غیب کا علم اللہ کو پیشہ۔ ارے بے وقوف، اللہ کو حاضر غیب ہے کیا رے؟ میرے پیٹ میں کیا ہے میرے لیے غیب، اللہ کے لیے بھی غیب کیا؟ ہمیں اسکین لیے تو بولتا، اسکین بھی جھوٹ بولتا، لیکن مولا جھبے کے اوپر سے جیسا مجھے دیکھ رہے ہیں اندر بھی وہی دیکھ رہے ہیں، میرے پیٹ میں بھی وہی دیکھ رہے ہیں، میرے دل کی ہر دھڑکن کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے جو غیب ہے وہ غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے غیب ہے کیا؟ ہمارے لیے جو غیب ہے وہ غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیسے نہ جانے؟ جنت حاضر ہے یا غائب ہے؟ ارے بولو یار، غیب ہے، غیب ہے نا، عالم غیب میں ہے۔ لوح و قلم حاضر ہے یا غائب ہے؟ غائب ہے۔ عرش و کرسی حاضر ہے یا غائب ہے؟ غائب ہے نا۔ جنت بھی میرے نبی کے نور سے بنے، عرش و کرسی میرے نبی کے نور سے بنے، لوح و قلم میرے نبی کے نور سے بنے، جبریل میرے نبی کے نور سے بنے، میکائیل میرے نبی کے نور سے بنے، اسرافیل میرے نبی کے نور سے بنے، اسرائیل میرے نبی کے نور سے بنے۔ اسی لیے ایک جھلک، ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے